بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ناظرین، یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہونا ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے گزرنا پڑے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور سنتوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہمیں رکھنا پڑے گی۔ قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سنت کا مذاق اڑائے تو وہ شخص کافر ہے، اگر کوئی شخص سنت کا استہزاء کرے تو وہ شخص کافر ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اعمال، اس کے اقوال، اس کے عقائد کیا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ اگر وہ مطابق ہے تو پھر وہ اپنے قول میں سچا ہے، اور اگر اس کے اعمال، اس کے اقوال، اس کے عقائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے قول میں اور اپنے عمل میں جو ہے وہ جھوٹا ہے، تو ایسے شخص کو جھوٹا کہا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی سب سے پہلے تو دل میں اہمیت رکھنی ہے کہ بھائی یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بہت زیادہ اہم ہیں، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت کرنا ہے اور اس کی اہمیت دل میں رکھنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح حضرات صحابہ کی زندگی جو تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پر تھی۔ وہ ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا کرتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ زندگی کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ دنیا کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ آخرت کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ کوئی بھی لحاظ سے ہو۔ حضرات صحابہ نے ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا۔ لیکن آج کے نوجوان کا حال کیا ہے؟ آج کے بوڑھے کا حال کیا ہے؟ آج کے ادھیڑ عمر کے شخص کا حال کیا ہے کہ وہ دنیا داروں کو فالو کرتا ہے، بلکہ اس کی کامیابی کا راز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں مضمر ہے۔ اگر اسے کامیاب ہونا ہے، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا پڑے گا۔ حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا تو وہ ہر میدان میں کامیاب ہوئے۔ جب جنگ بدر میں تھے تو کامیابی حاصل کی، جنگ احد میں کامیابی حاصل کی، جنگ لڑی، یا پھر اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے کے بعد جتنی جنگیں حضرات صحابہ نے لڑی وہ تمام بھی حضرات صحابہ جیتے اور کامیاب ہوئے۔ وہ کس بنا پر ہوئے؟ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑا تھا۔ اسی ضمن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شاہ کسریٰ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں سے ایک لقمہ نیچے گر گیا، تو انہوں نے لقمہ اٹھایا، اس کو پوچھا اور اس کو کھانے لگے۔ تو وہاں کے خادم نے کہا، کسی خادم نے کہا کہ حضرت آپ ایسا نہ کیجیے، یہ اجمی جو لوگ ہیں یہ نیچے سے لقمہ اٹھا کر کے کھانے کو برا سمجھتے ہیں اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے تھے وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں۔ اسی طرح امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ درس میں اس حدیث کو سنا رہے تھے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو لوکی جو آتی ہے وہ بہت پسند تھی، اللہ کے رسول اس کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو ایک شخص مجلس میں اسے اٹھا اور اس نے کہا کہ مجھے تو یہ چیز پسند نہیں ہے، مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار میان سے نکالی اور کہا کہ ابھی اس بات سے توبہ کر ورنہ میں تیری گردن کو اڑا دوں گا۔ تو اس شخص نے توبہ کی، حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تلوار کو اندر رکھ لیا۔ تو جو ہمارے اکابر تھے، جن کو ہمیں نمونہ ہمارے لیے آئیڈل بنانا چاہیے تھا، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کے راستے پہ چلتے جیسا کہ وہ اللہ کے رسول کے راستے پر چلے، لیکن آج ہم نے ہمارے رہنما، ہمارے رہبر، ہمارے آئیڈیل، ہمارے نمونے ایسے لوگوں کو بنا رکھا ہے جن کے خود کے کسی چیز کے ٹھکانے نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل کریں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ سرسری عمل کرنا، لیکن مضبوطی کے ساتھ اور مداومت کے ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ اسے ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں۔ آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر جم کر اور جڑ کر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔